اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ 8واں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر یہ کہ ہم اتارتے طرف ان کی فرشتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اور کلام کرتے ان سے مردے وَحَشَرْنَا اور اکٹھا کرتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر ایک چیز کو لما پہلی ما کانوا نہ تھے یؤمنون تاکہ وہ ایمان لائیں الا ان یشاء اللہ اگر یہ کہ چاہتا اللہ ولکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کی یجہلون جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم ان پر آپ کی تصدیق کے لیے اگر ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور ان سے مردے بھی کلام کرتے اور ان پر ہر چیز پہلی جو ہے وہ اکٹھی کر دی جاتی تاکہ وہ ایمان لائیں، جن کے مقدروں میں ایمان نہیں لانا انہوں نے یہ سب معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لانا، انہوں نے یہ سب معجزات دیکھ کر بھی اسلام کو قبول نہیں کرنا، لیکن جن کے مقدروں میں ہے انہوں نے ایمان لانا ہے، جنہوں نے انکار کرنا ہے، جنہوں نے کفر کرنا ہے وہ یہ ساری معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کفر ہی کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا کر دیا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ واسطہ نبی کے دشمن شیطانوں سے، انسانوں سے اور جنوں سے وحی کرتے ہیں بعد ان کے طرف بعد کی سجا کر بات دھوکھی گی، اگر چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہ اس کو کر دیں بس چھوڑ ان کو اور جو وہ افطرا باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں تو شیطانوں اور انسانوں سے ان کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کے لیے، ان کے دشمنی کرنے کے لیے شیاطین ہوتے ہیں انسانوں سے اور جنوں سے، یہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر جو انسانوں اور جنوں سے شیطان ہوتے ہیں وہ ان کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں سجا کر بات دھوکے کی، یعنی ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں، اپنے پیغام بھیجتے ہیں اپنے مشورے کر کے۔ شیطان جو انسانوں سے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دھوکے کی بات کو سجا کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہوتے ہیں انسانوں سے جنوں سے تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر جن سے شیطان ہوتے ہیں، جنوں سے بھی شیطان ہیں، انسانوں سے بھی شیطان ہیں، لیکن جو انسانوں کے شیطان ہیں وہ شیطانوں کے جنوں کے شیطانوں سے انسانوں کے جو شیطان ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اسی طرح ہر جن سے شیطان ہوتے ہیں، جیسا کہ کتوں میں سے کالا کتا کتوں میں سے شیطان ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو گھر میں کتا نہیں رکھیں، کتا رکھنے سے گھر میں رحمتوں کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کالے کتے کے بارے میں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو بالکل نہ رکھیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز سے، ہر جن سے شیطان ہوتے ہیں، جنوں سے بھی شیطان ہیں، انسانوں سے بھی شیطان ہیں۔ پھر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ پس کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو،
اگر ہو تم ساتھ اس کی نشانیوں کی ایمان لانے والے۔ اور کیا ہے تمہارے لیے کہ نہ تم کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور تحقیق تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے تمہارے لیے جو حرام ہے تم پر، مگر جو کوئی بے قرار ہو طرف اس کی، جو مجبور ہو جائے وہ تو کھا سکتا ہے جو چیز حرام کی گئی ہے، جب کہ قحط سالی ہو، کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر ان کو، یا کوئی اور جنگل میں مشکل پڑ گئی ہو، یا کہیں بحر میں مشکل پڑ گئی ہو، اس وقت یہ چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں یہ کھا سکتا ہے جب کہ عادی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں وہ ہم نے تم پر تفصیل سے بیان کر دی ہیں، جو حلال ہیں وہ بھی تفصیل سے بیان کر دی ہیں، لیکن جب ذبح کرتے وقت جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھا لیا کرو۔ اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو اجازت دیتا ہے کہ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تم کھا سکتے ہو، یعنی جس جانور کو خدا کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے، جیسا کہ کفار قریش مردار چیزوں کو کھا لیا کرتے تھے، اور بتوں وغیرہ پر جانور ذبح کیا گیا ہو اس کو بھی کھاتے تھے۔ جو بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہو اس کو بھی نہ کھائیں، اور جو کسی قبر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کو بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو اس کو تم کیوں نہ کھاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور نہ تم کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ فسق ہے، اور بے شک شیاطین البتہ وہی کرتے رہتے ہیں طرف اپنے دوستوں کی تاکہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے بے شک تم شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ایسے پھر کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ چیز نہ کھائیں، کیونکہ وہ فسق ہے، اس میں امر بے حکمی ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی پائی گئی ہے، اور بے شک شیطان البتہ وہی کرتے ہیں طرف اپنے دوستوں کی تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو گے تو بے شک تم البتہ شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ تو ایسی چیزیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کھانی نہیں چاہیے، کیونکہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس راستے میں کوئی چلنا چاہتے ہیں ہم اس کا وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو ادھر ادھر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ کھانا تب کھاتے تھے جب کسی کو کھلا نہ لیتے تھے۔ وہ ان کے گھر کے 4 دروازے تھے، وہ چاروں دروازوں سے دیکھتے تھے، کوئی آئے تو وہ آ کر کھانا کھائے، پھر آپ بعد میں کھانا کھاتے یا اس کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو ایک دن ایک ایسا انسان آیا جس نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دسترخوان سے اٹھ جا، تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ تو جب وہ بندہ اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، میں بھی تو ہوں، اس کو ہر روز کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، ہر نعمتیں دی ہیں،
تو اسے کھانا کھلا دو۔ تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرف کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف چلا دیتے ہیں، وہی راستہ اس کا آسان کر دیتے ہیں۔ جو صرف اللہ سے ہی مانگتے ہیں وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو جن کا اللہ پر توکل نہیں ہوتا وہ کہیں ادھر کی نظریں مان لیتے ہیں، ادھر کی نظریں مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس طرح ہماری قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے ہم بھی اسی طرح ہی کریں۔ جن نظروں کو ماننے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسی طرح ہمیں نظر ماننی چاہیے۔ نظر تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم نوافل پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم کوئی درس میں حصہ ڈالیں گے یا درس والے بچوں کو کھلائیں گے یا مسجد کی خدمت کریں گے، تو ایسی نظریں ماننی چاہیے۔ ان کے علاوہ جو قبروں پر چڑھائے جاتے ہیں، قبروں پر نظر مانی جاتی ہے، یہ سب کی سب حرام ہے۔ یا جو ہو مردہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا جو ہو مردہ پاس زندہ کرے ہم اس کو، اور کر دے ہم واسطے اس کے نور، چلتا ہے ساتھ اس کے بیچ لوگوں کے، مانند اس شخص کی ہے جو بیچ اندھیروں کے ہے کہ نہیں نکل سکا اس سے، اسی طرح سچایا واسطے کافروں کو جو تھے وہ عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ مردہ ہے۔ جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، جو مسلمان نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ یہ مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جب کفر میں تھے تو وہ مردہ تھے، یہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے کر دیا واسطے اس کے نور، وہ چلتا ہے ساتھ اس کے بیچ لوگوں کے، مانند اس شخص کی ہے، اس شخص کی طرح پھر وہ نہیں ہوتا جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جو اندھیروں میں رہتا ہے۔ باقی اور سب راستے اندھیرے کے ہیں، صرف دین اسلام ہی نور ہے، ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ سب راستے، سب مذاہب اندھیروں میں ہیں، اندھیرا ہے، تو اسلام ہی نور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو وہ پہلے مردہ تھے، جب وہ اسلام لا چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو ایسے ہو گئے، کر دیا ہم نے واسطے اس کے نور، وہ چلتے تھے ساتھ اس کے بیچ لوگوں کے، نور کو لے کر لوگوں میں چلتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جس پر اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے، کھول دیتا ہے سینہ اس کا واسطے اسلام کے۔ اللہ تعالیٰ جسے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں، وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا ہم سینہ کھول دیتے ہیں، ان کا سینہ نور سے بھر دیتے ہیں۔ تو ہم پر تو اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہی پیدا ہوئے، ہم پر تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی احسانات ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا شکر کرتے رہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہی پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس پر ارادہ کرتے ہیں اللہ کہ کر دے اس کو گمراہ، کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ،
ایسا اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے آسمان پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی اس کو اسلام میں آنا مشکل لگتا ہے، وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح کرتا ہے اللہ گندگی اوپر ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں وہ تو پاک ہو جاتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ باقی وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ان پر گندگی ہوتی ہے، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، وہ پڑھتے تھے تم پر میری نشانیاں اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے۔ یہ وہ دن آ ہی پہنچا، قیامت کا دن، جب کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں اس دن سے آگاہ کریں کہ وہ دن آنے والا ہے، کہ تم نے ان کو جھٹلایا، ان کی نہ مانی۔ پھر فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، 8 جوڑے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے کہ وہ 8 جوڑے چوپاؤں کے، من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، وماعز اثنین، بکری میں سے 2، قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا دونوں مذکر حرام ہیں یا دونوں مؤنث؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2، گائے میں سے 2، تو اونٹ میں سے 2، یعنی نر اور مادہ دونوں حلال ہیں۔ تو یہ 8 جوڑے ہیں، تو 8 جوڑوں میں سے جب قربانی کرنی ہوتی ہے ان میں سے جسے چاہے قربانی کر سکتے ہیں، مؤنث کو کر لو یا مادہ کو کر لو یا مذکر کو کر لو، نر مادہ دونوں حلال ہیں، کہ جو 8 جوڑے ہیں، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے 2، مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے میں سے 2، نر مادہ دونوں حلال ہیں۔ ہم نے ان میں سے صرف بہتا ہوا خون یہ حرام کیا، کل اجد فیما اوحی، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو 8 جوڑے ہیں، ان کو ذبح کر سکتے ہو، قربان کر سکتے ہو، ان کی قربانی دے سکتے ہو، ان کی قربانی دے سکتے ہو۔ پھر فرمایا کل اجد فیما اوحی الی محرم علی طاعم یطعم، کہہ دیجئے نہیں میں پاتا جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، کہہ دیجئے البتہ میں پاتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، جو چیزیں کھانے کھلانے میں حرام ہیں وہ کیا ہیں؟ مردہ یا بہتا ہوا خون یا گوشت خنزیر کا، پس بے شک وہ گندے ہیں۔ خون، ایسا خون جو بہہ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہم پر حلال کر دی گئی ہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک تلی اور جو ہے کلیجی وہ حلال نہیں ہے، بعض کے نزدیک
حلال ہے کیونکہ یہاں آیا میتتن مردہ او دامن مسفوحن بہتا ہوا خون، ایسا دم جو بہہ رہا ہو۔ جب کہ ہم چھری چلاتے ہیں تو اس کی رگوں پر جو خون چلتا ہے وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ تو کلیجی جو ہوتی ہے وہ خون تو ہوتا ہے لیکن وہ خون بہہ نہیں رہتا۔ واللہ عالم اس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں الفاظ فرمائے ہیں او دمم مسفوحن بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ ہاں جو کوئی کسی حالت میں بے قرار ہو جائے، کچھ نہ مل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کتنے غفور رحیم ہیں، وہ جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں۔ یہ حرام چیزیں بھی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں۔ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے، قحط سالی پڑ جائے یا کوئی اور معاملہ پیش آ جائے تو کھا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ پھر عادت ہی نہ بنا لیں، باغی نہ ہو جائیں، عادی نہ ہو جائیں، پس بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھتا ہوں جو تم پر حرام کیا ہے۔ حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جو تم پر حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے 1,24,000 پیغمبر آئے تو وہ صرف یہی بتانے آئے، وہ ان کی دعوت یہی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ۔ سب نبیوں کی پہلی دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ پھر دوسری بات ہوتی تھی، دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ کہو اپنی قوم سے کہو لا الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ ان کے لوگ راستوں میں بیٹھتے ہیں، چرستوں میں بیٹھتے ہیں، وہ نہ بیٹھا کریں، اور وہ کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ پیغام ہے، سب نبیوں نے یہی پیغام دیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اسی کی معبود کا معنی ہے کہ عبادت کے لائق، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ شرک نہ کرو۔ تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبروں نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر کسی بھی معاملات میں اللہ کے ساتھ عبادت کرو گے، کسی قسم کی عبادت بھی کی جائے گی تو وہ شرک بن جائے گا، تو شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہوں تو زانی کو بخش لوں، شرابی کو بخش لوں، لیکن میں نے مشرک کو نہیں بخشنا۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی نافرمانیاں نہ کرو، اور تم اپنی اولادوں کو املاک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ بعض لوگ اس سے پہلے جو تھے عرب لوگ، وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے املاک کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، رزق تو ہمارے ذمہ ہے، یا بعد حمل کو گرا دیتے ہیں کہ زیادہ بچے نہ ہو جائیں۔
تو یہ بھی اسی میں ہے کہ وہ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ ویسے تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آ جاتی ہیں۔ جیسے پہلے عرب لوگ کرتے تھے، اب یہ ہے کہ جو عمل گرا دیتی ہیں عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، یہ تو ہمارا کام ہے۔ اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کو، جب ظاہر ہو اس سے اور جو باطن ہو، بے حیائی چھپ کر بھی نہ کرو، ظاہر بھی نہ کرو، اور نہ قتل کرو نفس کو جو حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے۔ یہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے شاید کہ تم عقل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نفس کو بلا وجہ قتل نہ کرو، جس نفس کا قتل کرنا اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ یہ تم کو اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ احسن حتیٰ، یہاں تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، إِلَّا بِالَّتِي، مگر وہ جو ہو ہی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو کھلاؤ پلاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کا کھا جاؤ۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ماپ اور تول ساتھ انصاف کے۔ نہ تکلیف دو نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، نہیں ہم تکلیف دیتے نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اور جب تم کہو پس انصاف کرو، اگرچہ ہوں قریبی، جب بھی تم انصاف کے لیے بلایا جائے تو انصاف کرو، چاہے قریبی ہوں، اور اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تم کو اللہ یہی وصیت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جو فرقہ بندی کرتے ہیں اپنے دین میں اور ہوتے ہیں گروہ گروہ، نہیں ہے تو ان میں سے بھی کسی چیز کے، سوائے اس کے ان کا حکم ہے طرف اللہ کی، پھر خبریں دے گا ان کو جو تھے وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو صرف دین میں فرقہ واریتی بناتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ، مسلمان ہو کر رہو، مسلمان ہی اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے یہ نام پسند کیا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو فرقہ واریت سے بچو۔ پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی آئے ساتھ اچھائی کے پاس اس کے لیے 10 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی کا کام کرتا ہے پاس اس کے لیے 10 گنا ہے، اور جو کوئی آتا ہے ساتھ برائی کے پاس نہیں بدلہ دیا جاتا مگر اس کے برابر اور نہ بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی مسلمان ہو کر نیکی کا کام کرے تو ہم اس کی نیکی بڑھا چڑھا کر 10 گنا کر دیتے ہیں، اور 10 سے پھر 700 تک لے جاتے ہیں، 700 سے لے کر لاکھوں تک لے جاتے ہیں ایک نیکی کو۔ اور جو کوئی برائی کرتا ہے پس نہیں برائی کا بدلہ مگر صرف ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ نیکی کا کام جو کرنے کا ارادہ کرے پھر اس کو کر نہ سکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی ہم اس کو ایک نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں۔ لیکن جو بدی کرنا چاہتا ہے، برائی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ برائی کرے گا تو اس کی ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ اگر وہ برائی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے، پہلے اس کا ارادہ تھا کہ یہ برا کام ہے تو وہ کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتی تھی، جب وہ نہ کرے تو پھر ہم اس کو بھی پھر ایک نیکی دے دیتے ہیں۔ ایسا تو ہمارا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔
پھر فرمایا کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجیے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی، دین ہے قائم رہنے والا ہے، مذہب ابراہیم علیہ السلام کا یک طرف ہے اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ کہہ دیجیے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالموں کا، نہیں شریک واسطے اس کے، اور یہ کہ میں حکم دیا گیا ہوں، میں پہلے ہی مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب ہم مسئلہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پہلے یہی کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ تب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کل اغیر اللہ، کہہ دیجیے کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے اب بھی تلاش کرتے ہو رب اور رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ رب ہے ہر ایک چیز کا، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتا کوئی نفس الا مگر علیہا اس پر ہے، جو کچھ بھی کوئی نیکی کرے گا یا بدی کرے گا اس کو ملے گی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہ کو بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانا بوجھ دوسرے کا، پھر طرف تمہارے رب کی ہی تمہارا لوٹنا ہے، بس تم کو خبریں دے گا سا جو تھے تم بیچ اس کی اختلاف کرتے، اور وہی ذات پاک ہے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں اور بلند کی بات تمہارے اوپر بات کے درجات، تاکہ آزمائے تم کو بھی جو دیا تم کو، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انعام ختم ہوئی، اب سورہ اعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پاس نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ سینے میں، اس سے تاکہ ڈرائیں ساتھ اس کے اور نصیحت کرے مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کی طرف جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ مومنین کو نصیحت کرو۔ تو آپ تنگ دل نہ ہوں، کیونکہ جب لوگ مانتے نہیں تھے ظاہر ہے کہ پھر ہم لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تو ختم المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کا دل یہی تھا کہ تمام دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو ان کو ضرور بات گراں گزرتی ہوگی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مومنین کو نصیحت کریں۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ، واسطے فرشتوں کے سجدہ کروا دو السلام کو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، نہ ہوا سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو
ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے۔ یہ شیطان لائن نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط، پس اتر جایا، اس سے پس نہیں ہے واسطے تیرے یہ کہ تو تکبر کرے اس میں، پس نکل جا، بے شک تو ذلیل کیے گئوں سے ہے۔ شیطان کہنے لگا قال انظرنی، کہا ڈھیل دے مجھ کو طرف دن اٹھائے جانے تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو ڈھیل دی گئوں سے ہے۔ پھر شیطان ابلیس کہنے لگا، کہا پس جو میں رندا گیا ہوں، درکارا گیا ہوں، ضرور میں بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے میں، لا اقعدن، ضرور میں بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے میں، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور نہ تو پائیں گا زیادہ ان کے شکر کرنے والے۔ شکری جو ہے یہ بھی کفر میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کو جھٹلانا۔ تو شیطان ابلیس کہہ رہا ہے کہ اب میں تو گمراہ ہو چکا، میں تو ذلیل ہو چکا، تو اے اللہ میں پھر اگر تو نے مجھے مہلت دے دی ہے قیامت تک، کہا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے دیجیے قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ڈھیل ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے ہر نیکی کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو نیکی نہیں کرنے دوں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، اور ان کے تو زیادہ شکر کرنے والے نہیں پائیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا نکل جائے اس سے ذلیل و خوار ہو کر، جو کہ تیری تابع داری کرے گا ان میں سے، ضرور میں بھروں گا جہنم کو تم تمام سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو لوگ تیری مانیں گے، میرے جو بندے ہیں وہ تو تیری نہیں مانیں گے، کیونکہ ابلیس نے بھی یہ کہا ہے نا لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں تم جو تیری تابع داری کریں گے تم تمام کو میں دوزخ میں، جہنم میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، پاس دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، نہ قریب جانا ہے درخت کے پاس، ہو جاؤ گے ظالموں سے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، پاس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کی شرمگاہیں جو انہوں نے ڈھانپی تھی۔ ان سے آ کر کہنے لگا کہ کس نے منع کیا تم کو؟ نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے، یا دونوں ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے۔ اس لیے تمہیں منع کیا گیا ہے کہ اگر تم یہ دانہ کھا لو گے تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ ان کو آ کر پھسلا دیا اور ان کو کھانا کھلا دیا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت سے نکل جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا جنت سے نکل گئے۔ پھر انہوں نے یہ دعا مانگی قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے دعا مانگی ہمارے ماں باپ نے، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر لیا اپنی جانوں پر، ہم نے شیطان کا کہا مان لیا، ہم اس کے بار بگلانے سے، ہم اس کے پھسلانے سے پھسل گئے۔ اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اور اگر نہ تو بخشیں گا واسطے ہمارے اور نہ تو ہم پر رحم کریں گا، البتہ ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول فرما لی۔ دعا قبول فرما کر پھر ان کو زمین پر اتار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو تم لوگوں نے یہاں جنت میں ہی رہنا تھا، اب اتر جو بعد تمہارے واسطے بعد کے دشمن ہے اور تمہارے لیے
زمین میں ٹھہرنا ہے اور نفع ہے ایک وقت تک۔ کہا اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو زمین سے اب زمین میں بسنا ہوگا۔ پہلے تو جنت میں رہنا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر رہو گے۔ پھر اب یہ ہوگا اے آدم کے بیٹو، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر لباس، چھپاؤ اپنی شرمگاہوں کو، لباس بھی ہو اور اپنا ستر بھی ڈھانکو، اور لباس تقوی کا یہ بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ جب ان کی توبہ قبول ہوگی تو وہ جنت میں آ گئے اور وہاں زمین پر اتر آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ میری ہدایت کی پیروی کرو گے، ہدایت لے کر انبیاء آتے رہیں گے تو ان کی مانو گے تو پھر تو تم لوگوں کو جنت ملے گی۔ پہلے تو جنت میں رہنا تھا، اب جب تم انبیاء آئیں گے ان کی بات مانو گے، پھر سب کے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر ان کی پیروی کی جائے گی تو تب لوگوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر لوگوں نے ابلیس کی مان لی، جس طرح اس نے ان کے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان سے ان کا لباس بھی چھین لیا گیا، تو اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن انہوں نے تو اپنے اللہ کے ہاں یہ دعا کی تھی، تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اب مسجدوں کے کل امر بھی کہہ دیجئے، حکم ہے میرے رب کا ساتھ انصاف کے کہ قائم کرو اپنے چہروں کو نزدیک ہر مسجد کے، اور بلاؤ اس کو خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے دین، جیسا ابتدا کی تمہاری ویسی تم کو لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم نے حکم ہے میرے رب کا ساتھ انصاف کے کہ اپنے چہروں کو قائم کرو نزدیک ہر مسجد کے، یعنی مسجدوں جب بھی اذان ہو مسجد کی طرف جاؤ، جب بھی اذان ہو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اتنا بڑا ثواب کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی گھر سے وضو کرے، سنوار کر وضو کرے، تو وہ چل کر مسجد کی طرف جائے، تو مسجد کی طرف چل کر جانا ہی اس کو ایک حج کا ثواب ہوتا ہے۔ آج ماشاءاللہ اتنے زیادہ روپے لگتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، تب جا کر حج ہوتا ہے، پھر بھی اس میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو وہ نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا۔ صحیح چھوٹ جائے کسی سے کوئی بھی رکن، جب کوئی چھوٹ جائے گا تو حج ادا نہ ہوگا۔ اتنے پیسے لگا کر میدان عرفات میں نہ پہنچے گا تو اس کا حج نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کر دیا، اتنا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے چہروں کو مسجد میں جایا کرو، جب اذان ہوتی ہے تو اسی وقت مسجد کی طرف چل پڑا کرو۔ تو جب مسجد کی طرف جاتے ہو گھر سے وضو کر کے تو ایک حج کا ثواب ہو جاتا ہے، اور جو قدموں کے جانے کا ثواب ہے وہ علیحدہ ہے، جب جو نماز پڑھنی ہے وہ ثواب علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بلاؤ اس کو خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے دین، جیسے ابتدا کی تمہاری ویسے تم کو لوٹائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارو، مسجدوں میں صرف اللہ ہی کو پکارو، ہر جگہ اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارو، خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے دین،
پھر ہے یا بنی آدم، ہاں، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم، ایک فریق ہدایت پر ہے اور ایک فریق لازم ہو گئی ہے ان پر گمراہی۔ بے شک وہ پکڑتے ہیں شیطان کو دوست اللہ کے سوا، اور وہ گمان کرتے ہیں بے شک وہ ہدایت والے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، وہ تو شیطانوں کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ اے بنی آدم، پکڑو اپنی دینت نزدیک ہر مسجد کے، اور کھاؤ اور پیو اور نہ اسراف کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا کہ مسجدوں میں اپنی زینت بناؤ، ہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، مسجدوں کی صفائی کرنے کے لیے، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کے لیے، اور پھر ساتھ ہی حکم دیا کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ پھر فرمایا اے بنی آدم، اے پر آئیں گے تمہارے پاس رسول، تمہیں میں سے وہ پڑھیں گے تم پر میری نشانیاں، پا جو کوئی ڈر جائے گا اور اصلاح کرے گا پاس نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو چٹرائیں گے ہماری نشانیوں کو اور تکبر کریں گے، سے وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جائیں گے، جو دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو نہ مانیں گے، تکبر کریں گے، جھٹلائیں گے انبیاء کو، وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، وہاں ان دونوں کے درمیان ایک جگہ ہے عراف میں جو لوگ ہوں گے وہ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں آ رہا ہوگا کہ ہم بھی جنتی ہو جائیں۔ تو جب وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے تو وہ روئیں گے اور کہیں گے کاش ہم دوزخی نہ ہو جائیں۔ تو یہ اعراف والے لوگ ہیں، نہ ایک طرف جنتیوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف یہ دوزخیوں کو دیکھتے ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام اعراف ہے۔ جو جنت اور دوزخ کے درمیان جگہ ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی بعض لوگ جائیں گے جو کہ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے، کہیں گے کاش ہم بھی جنتی ہو جائیں۔ جب دوزخیوں کو دیکھیں گے کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس سے بچانا۔ پھر فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کے مقدروں میں تھا وہ ایمان لے آئے، جب وہ ایمان نہ لائے تو وہ کہنے لگے ان کے جو سردار تھے ان کی قوم کے، اے نوح علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے وعد کرنے سے تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے۔ تو ان کا یہ جواب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان سب کو غرق کر دیا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ انہوں نے بھی آ کر یہی پیغام دیا لوگوں کو۔ تو پھر ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم تجھے سنگسار کریں گے، آپ بے وقوف ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم تجھے گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔
پھر کہا قوم میں بیوقوف نہیں ہوں لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ لیکن انہوں نے بھی نہ مانا، ان کا انکار کر دیا۔ پھر ان کی طرف ہی اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن سب لوگ پانی پئیں، ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ پہلے انہوں نے خود ہی یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکل آئے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو جب ایسے ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن تم پانی پیو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ تو جب انہوں نے یہ ایسے دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے اس کو سخت ہاتھ سے چھونا بھی نہیں ہے، تم کو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ان کے پاس جب عذاب آیا تو وہ گھٹنوں کے بال اپنے گھروں میں پس پکڑا، ان کو چیخنے پس ہو گئے وہ بیچ اپنے گھروں کے گھٹنوں کے بال۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس پکڑا ان کو چیخنے پس ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال۔ ان کے پاس جو اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کہ وہ غرق ہو گئے، بارش برسائی گئی۔ تو ان پر جو آیا عذاب، ان پر ایک چیخ آئی آسمان سے، تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال ہو گئے۔ اور یہ جو تھے حضرت اسی طرح یہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال ہو گئے۔ پھر ان کے بعد ذکر آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آتے ہو بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، بے شک تم آتے ہو آدمیوں کے پاس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم قوم ہو اسراف کرنے والی۔ پہلے انہوں نے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، تو پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو۔ نہ ہوا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا ان کو نکالو اپنی بستی سے، بے شک وہ انسان پاکیزہ ہے۔ یہ حال ہوتے رہے انبیاء کے، اسی طرح جھٹلاتی رہیں قومیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہمارا عذاب آ گیا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ جن لوگوں نے جو یہ سب سے پہلے کام کیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم نے کہ وہ عورتوں کے علاوہ مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے، تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ان میں ماری گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر بارش کی ہم نے پتھروں کی۔ پاس دیکھیے کس طرح ہوا انجام مجرموں کا۔ پھر ان کے بعد پھر طرف مدین کی بائی ان کے شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھے۔ تو کہا قوم عبادت کرو اللہ کی، انہوں نے بھی یہی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ بس یہ بات یاد رہے کہ ہر نبی نے یہ نصیحت ضرور کی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پہلا جو پیغام ہوتا تھا قوم کو وہ یہی ہوتا تھا
ایک اللہ ہے، ایک ہی اللہ مشکل کشا ہے، ایک ہی اللہ حاجت روا ہے، ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ بس اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اسی سے دعائیں کرو۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ یہ ہر نبی نے پیغام دیا اپنی قوم کو، تبھی تو وہ جھٹلاتے تھے، تبھی تو نبی انبیاء کو بیوقوف کہتے، دیوانہ کہتے کہ دیکھو یہ دیوانے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ سارے کے سارے کام کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ انبیاء کو ان ایسے الفاظ کہہ دیتے تھے۔ انہوں نے پھر دوسرا پیغام یہ دیا، تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب سے، پس پورا کرو ماپ اور تول، اور نہ کام کرو لوگوں کی ان کی اشیاء، اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اصلاح کے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ پیغام دیا اور یہ فرمایا کہ جو راستوں میں چرستوں میں بیٹھتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کام بھی نہ کرو۔ تو یہ بھی کام شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا، راستوں میں بیٹھنے والا۔ تو جو لوگ راستوں میں چرستوں میں بیٹھتے ہیں نا، یہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایک نبی کو بھیجا ان حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری اصلاح ہمیں مل رہی ہے ہمارے قرآن پاک سے، کہ قرآن پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے انبیاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، انہوں نے بھی اپنی قوموں کو کیا کیا نصیحتیں کی، وہ سب کی سب ہمارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ وہ سب سے جو ایک نصیحت ہے وہ تمام انبیاء نے کی۔ تو الحمدللہ 8ویں پارے کا بھی خلاصہ ختم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کچھ کمنٹ بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ قرآن حدیث کو سبسکرائب نہیں کرنا تو اور کرنے کے جو سبسکرائب ہو رہے ہیں ان کی کیا فائدے۔ قرآن حدیث کی باتوں میں قرآن حدیث کی بات سن کر سبسکرائب کرنا تو بہت سارا ثواب ہے، باعث ثواب ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر سبسکرائب کر دیا کریں اور کوئی کمنٹ بھی کر دیا کریں۔